یہاں پر میرا چھوٹا کزن عبدالہادی جو کہ ہمیں اتنا پیارا تھا نا, وہ ہمارے گھر کی رونق تھی. لیٹر پہ لٹانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی, ہاتھ روح کانپ رہی تھی. 3-4 دن وہاں اس کے سر پہ ہی رہے تھے. وہ مجھے کہتی تھی آپ ہی میں یہاں سے انٹرنشپ کر لوں, آپ نے میری عرفہ میں جاب لگوانی ہے. 4 دن آپ ثنا کے ساتھ رہی. جی اس کی ٹانگ پہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جی بالکل. وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے کہاں پین ہو رہی ہے, وہ بس اس طرح سے کر رہی تھی لائک دس. جی ناظرین, میرے ساتھ ثنا کی وہ کزن موجود ہیں جو 4 دن ثنا کے ساتھ ہاسپٹل میں اس کے پاس رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اقصیٰ ہے. اقصیٰ جی. آپ کی دوست بھی تھی, کزن بھی تھی؟ آپ سمجھے, میں نے اس کو کبھی کزن نہیں سمجھا تھا, میں نے اس کو ہمیشہ چھوٹی بہن ہی سمجھا تھا. ہمارے درمیان میں ہمیشہ فرینڈ شپ تھی, حالانکہ میں اس سے بڑی ہوں, لیکن جب ہم ایک ساتھ ہوتے تھے نا, کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں یا کزن ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 24 ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ فیل نہیں کیا کہ ہم آپس میں جو ہے نا کزنز ہیں. ہمیشہ ہماری فرینڈ شپ تھی. ہم 3 کزنس آپس میں, 3 چاچوں کی بیٹیاں, عیدوں پہ کوئی فنکشنز پہ ہم نے اکٹھے ہو جانا اور مل کے ہمیشہ ہنستے رہنا. کوئی کسی بات پہ, ہر بات پہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری کوئی عید بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب ثنا وینٹیلیٹر پہ, جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کو ہم, فون آیا تو پھر آپ اسی وقت ہاسپٹل چلی گئی؟ جی میں بیسیکلی بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ کرنے لگی تھی. رات کا ٹائم تھا تو ایک دم سے کال آئی کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اچھا جی. تو اسی ٹائم میں نے اپنا سب کام چھوڑا اور ہاسپٹل چلی گئی. وہاں پر جب دیکھا کہ ثنا کی بہت زیادہ بری کنڈیشن میں تھی وہ بچی, ایمرجنسی میں لے کے جی ہم اس کو ایمرجنسی میں لے کے گئے تھے. بیسکلی میرے جو ہے نا کزنس وغیرہ لے کے گئے تھے اس کو, لیکن ہم پھر وہاں پر ہاسپٹل میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو اس کی حالت اتنی زیادہ کریٹیکل تھی کہ دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی. اینڈ لیگ میں سے اتنا زیادہ بلڈ نکل رہا تھا کہ وہ بیچاری بچی, صرف اس کو میں نے اس نے صرف اتنا کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا, تو بس وہ اس طرح دل کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مجھے یہاں پر پین ہو رہی ہے. اینڈ دین اس کے بعد اس کو شفٹ کر دیا گیا آپریشن کے لیے, اور اس بیچاری کا کافی 16 آورز آئی گیس آپریٹ ہی ہوتا رہا. جی. یہاں پر میرا چھوٹا کزن عبدالہادی جو کہ ہمیں اتنا پیارا تھا نا, وہ ہمارے گھر کی رونق تھی. میں اس کو اتنا پیار کرتی تھی, میں نہیں بلکہ سب ہی. وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا, میں نے اس کو پڑھایا بھی ہوا ہے, اور وہ ایسا تھا ہمارا لاڈلا. میری ماما وہ بڑی ماما کہتا تھا اور میرے بابا کو بڑے پاپا کہتے تھے. وہ کہتے تھے میری 2 ماما ہیں 2 پاپا ہیں. اس کو اتنا پیار ملا تھا دونوں گھروں سے نا, کہ اب ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس ٹائم کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے بعد ایک تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھا. اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب آپریشن کے بعد کہا کہ اب اس کو ہم جو ہے, جب میں ہی ادھر موجود تھی تو ڈاکٹرز نے مجھے ڈائریکٹ بولا کہ ہم اس کو ICU میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن یہ بچی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. نا آپ سنیں کہ ڈائریکٹ میں یہ بات سن رہی تھی, اور میں بہت مضبوطی سے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور اسٹرانگلی میں یہ بات سن رہی تھی, اور میں کہہ رہی تھی نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہے, ICU میں شفٹ کیا, وہاں پر وینٹیلیٹر پہ ساتھ میں اور میرے بھائی نے اس کو وینٹیلیٹر پہ لٹایا. ٹھیک ہے, آپ سوچیں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو وینٹیلیٹر پہ لٹانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ہاتھ روح کانپ رہی تھی. 3-4 دن وہاں اس کے سر پہ ہی رہے. نہیں, ہم نے اس کو بہت آوازیں دی کہ وہ اٹھ جائے, باتیں کرے, نہیں سنی. ورنہ وہ ہر وقت کہتی تھی آپ ہی. اس کی بہت خواب تھے. وہ مجھے کہتی تھی آپ ہی میں یہاں سے انٹرنشپ کر لوں, آپ نے میری عرفہ میں جاب لگوانی ہے. میرا بیسیکلی وہاں ریفرنس تھا, فرینڈس وغیرہ تھی, تو میں نے کہا تم ٹینشن نہ لو, تم مجھے اپنی CV سینڈ کرنا, میں تمہاری وہاں پر جاب لگواؤں گی. اس کا خواب تھا عرفہ میں جانے کا. لیکن ان جیسے لوگوں نے نا, ہم غریبوں کے خواب یہ کبھی پورے نہیں ہونے دے سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی رولز نہیں ہے. یہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ تو موجود ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے نا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. نارمل لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. رچ سے رچ بندہ وہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کو ریفرنس لگائیں گے اور اچھی سے اچھی جاب مل جائے گی. لیکن ہم جیسے لوگ محنت کر کے آگے بھی جاتے ہیں تو ہم اتنے ہی پیچھے ہو جاتے. بتائیں یہاں پر کوئی زندگی ہے پاکستان میں؟ یہاں پر روڈ پہ آپ چل رہے ہیں, آپ بائک پہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کو آپ نے جا کے ہٹ کر دیا اور مار دیا, اور آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہے کہنا کہ آپ کی موت اس طرح سے لکھی گئی تھی. جب تک پاکستان میں اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ رولز نہیں ہوں گے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, ہم کبھی بھی پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. رولز ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں جی ہوتی. ایگزیکٹلی.
آپ ریفرنس لاتے ہیں, ریفرنس سے اس بندے کو پیچھے کر دیتے ہیں. جب تک اس بندے کو پھانسی نہیں ہوگی, ایک دفعہ اس پاکستان میں پھانسی ہوگی نا ایک بندے کو, میں یقین جانے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا. یہاں پر کوئی رولز نہیں ہے, یہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے. 4 دن آپ ثنا کے ساتھ رہی, جی اس کی ٹانگ کرتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے اس جی وقت جی یہ بھی بالکل برداشت کیا. بالکل بالکل, ساتھ 3 دفعہ آپریٹ کیا گیا ٹانگ کا. جی بالکل. اور ہمیں ڈاکٹر ٹانکے لگاتے تھے اور بلڈ دیتے تھے تو ادھر سے بلڈ نکلتا جاتا تھا, اور ٹانکے پھر کھل جاتے تھے, پھر وہ ٹانکے لگاتے تھے, پھر وہ بند کرتے تھے. یعنی اتنی اذیت دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جو میرا بھتیجا گیا ہے وہ آپ یقین کریں پورے محلے کا, پورے خاندان کا اور پوری فیملی کا, اور وہ ایسا بچہ تھا کہ سب سے اس نے پیار لیا ہے, اور ہر ایک کو اس نے بڑے اچھی طرح سے جواب دینا, بولنا, یعنی کہ اس نے بڑا محبتی تھا. اور یقین کرے جیسے اس نے اس کو مارا ہے نا, اگر کسی کا اپنا بچہ ہوتا تو میں سوچتی پھر کیا کرتا, یا اپنے بچوں کو آگے رکھ کے اس طرح مارے نا, اس طرح ہمارے خاندان کو اس نے اجاڑا ہے. صرف اب ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ان رولز کو امپلیمنٹیشن کی جائے ان کی. مریم نواز صاحبہ جی بچوں بالکل, کے لیے, عورتوں ہاں کے جی لیے انہوں نے بڑے ہاں جی قوانین بنا دیے ہیں. آپ کہیں جی ان سے ریکویسٹ بالکل, کریں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں, جو یہ حادثہ ہوا ہے اس پہ ایکشن لیں, کیونکہ اگر اس پہ آج ایکشن نہیں لیا گیا تو آج کوئی اور ثنا بھی جی بالکل جا اسی سکتی ہے. طرح. سو ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد کرنا نہ کرنا وہ ان کے اوپر ہے, لیکن اسی طریقے سے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو. بہت شکریہ. جی ثنا, جب انہوں نے ڈاکٹروں نے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے, یہ جب لے کے آئے اس وقت کی بات ہے؟ جی جی, جب لے کے آئے تھے تب وہ ہوش میں تھی. اچھا جی بالکل, تھوڑی تھوڑی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور وہ بتا رہی تھی کہ میرے لیگ پہ ہے, ہاتھ نہ لگاؤ, اشارے سے بتا رہی تھی کہ ہاتھ نہ لگاؤ, مجھے ادھر درد ہے. اور جب ڈاکٹر نے, میں نے بالکل دیکھا, وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے کہاں پین ہو رہی ہے, وہ بس اس طرح سے کر رہی تھی لائک دس. جی ناظرین, آپ نے جانا پورا واقعہ. ثنا, عبدالہادی اور 2 چھوٹے بچے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں. ثنا اور عبدالہادی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر دے. ہمارے ملک میں قانون تو بن گئے, لیکن ان کے اوپر ابھی تک ان کو لاگو کسی نے نہیں کروایا. لوگ رولز کو مانتے نہیں ہیں. فٹ پاتھ, بائک اور سائیکل, یہ ہم جیسے جو لوئر پرائمری کلاس, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر وہاں پہ بھی ہم سیف نہیں ہیں, فٹ پاتھ کے اوپر آپ دیکھیں تو صبح صبح کے ٹائم بچے, خواتین جو جاب کرتی ہیں, سڑکیں بھری ہوتی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ آ کے آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ کو آ کے کچل کر چلی جائے اور بریک بھی نہ لگائے, اور پھر آگے سے کہہ دے کہ آپ کی موت اس طرح سے لکھی. یہ اندھیر نگری نہیں ہے, انسان ہے, انسانی جانیں گئی ہیں. جو کہ گاجر مولی انسان کو سمجھا جاتا ہے, غریبوں کو خاص طور پہ. امیروں کے لیے سارے قوانین ہیں, وہ ہٹ بھی کرتے ہیں, 6 لوگوں کی جان بھی لے جاتے ہیں, اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس طرح نہیں چلے گا. آج کل کا دور بدل چکا ہے. گورنمنٹ کو اپنے رولز بدلنا ہوگے, ورنہ کوئی اور عبدالہادی اور ثنا اور 2 بچے اور اگلے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.